جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ معجم کبیر حدیث نمبر 4887 اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اعرابی عرب کا دیہاتی اپنے اونٹ کی نکیل ناک کے اندر وہ سوراخ کر کے وہ ڈوری ڈالی ہوتی ہے، اس کی جو رسی لمبی ہوتی ہے اس کو پکڑے ہوئے تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا صبح صبح کیسا نہ ہوا۔ اسی اثنا میں اونٹ بلبلایا، یعنی اس نے آواز نکالی۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، گویا کوئی محافظ ہو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے۔ اونٹ دوبارہ غم سے بلبلایا تو میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد سننے لگے۔ جب اونٹ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اونٹ نے تیرے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے۔ اس پر وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے استفسار فرمایا، تم نے میرے پاس آنے سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اس نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں نے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکۃ، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ورحم محمدا حتی لا تبقى رحمت۔ اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیج، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار برکتیں عطا فرما، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے انتہا سلامتی نازل فرما، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد رحمت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے اس معاملے کو مجھ پر ظاہر فرما دیا۔ اونٹ نے اس محافظ کے گناہ کو بیان کیا، یعنی جھوٹ کو بیان کیا، اور فرشتوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہی پہ ڈھلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہی پہ ڈھلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جان ہے عشق مصطفیٰ، ہاں صحیح بات ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ سلسلہ لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ ابتداً اچھی نیتیں کر لیجئے،
میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخری شرکت کروں گا، حصول ثواب کے لیے اول تا آخری شرکت کروں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، درود پاک پڑھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، نعتیہ اشعار مجھے یاد ہوئے، موقع ہوا، پڑھ سکا تو میں بھی ساتھ مل کر پڑھوں گا، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا۔ اس سال ثواب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، میں یہ نیت کرتا ہوں میرے نام اعمال میں اگر کوئی نیکی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اپنے نیکیوں کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک بارگاہوں میں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے مریدین، آپ کے طالبین، آپ کے معتقدین کو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ جانوروں کا عشق رسول، اس تعلق سے پہلے بھی کچھ حکایات پیش کی گئی تھیں، آج بھی پیش کی جائیں گی۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، صفحہ نمبر 182 پر ایک حکایت لکھی ہے۔ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں محبوب رب اکبر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، اور وہ یہ کہ ہم ایک منزل میں اترے، وہاں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا نبی اللہ، میرا ایک باغ ہے اور میری اور میرے عیال کی وہی وجہ معاش ہے، گزر بسر اسی باغ سے ہوتا ہے، اس میں میرے 2 شتر یعنی 2 اونٹ آب کش تھے، وہ 2 اونٹ کنویں سے پانی نکالتے تھے، دونوں مست ہو گئے، نہ اپنے پاس آنے دیں نہ باغ میں قدم رکھنے دیں، کسی کی طاقت نہیں کہ قریب جائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھ کر اس کے باغ کو گئے، فرمایا کھول دے۔ عرض کی، یا نبی اللہ، ان کا معاملہ اس سے سخت تر ہے، فرمایا کھول۔ دروازے کو جنبش یعنی حرکت ہونی تھی کہ دونوں اونٹ شور کرتے ہوئے ہوا کی طرح جھپٹے، دروازہ کھلا، اور انہوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا فوراً سجدے میں گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پکڑ کر مالک کے سپرد کر دیے، فرمایا ان سے کام لے اور چارہ بخوبی دے۔ حاضرین نے عرض کی، یا نبی اللہ، چوپائے حضور کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضور کے سبب ہم پر اللہ عز و جل کی نعمت تو بہتر ہے، اللہ عز و جل نے گمراہی سے ہم کو راہ دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہمیں دنیا و آخرت کے مہلکوں یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں سے نجات دی، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو اجازت نہ دیں گے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ میرے لیے نہیں، وہ تو اسی زندہ کے لیے ہے جو کبھی نہ مرے گا، یعنی اللہ عز و جل کو۔ امت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو سجدہ شوہر کا، دلائل النبوہ صفحہ نمبر 228۔ اعلی حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب مولانا محمد جمیل الرحمن قادری رضوی کیا خوب لکھتے ہیں، ملک و جن و بشر پڑھتے ہیں کلمہ ان کا، ملک فرشتے، جن جنات غیبی مخلوق، بشر یعنی انسان پڑھتے ہیں کلمہ ان کا، جانور سنگ و شجر کرتے ہیں چرچا ان کا۔
سبحان اللہ، فرشتے، جنات، انسان میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جانور پہچانتے ہیں، پتھر پہچانتے ہیں، درخت پہچانتے ہیں، اور ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی اسی در پر شتران ناشاد، اسی در پر شتران ناشاد، گیلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور سوائے نافرمان انسانوں کے۔ قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ الرزاق شفا شریف میں حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک دفعہ عید الاضحیٰ، بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں، کے موقع پر 6-7 اونٹ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ حضور ان کی قربانی دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ یعنی اونٹ ایک قطار میں کھڑے کیے گئے، ان میں سے ہر ایک دوڑ کر شاہ بارو بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا، اپنی گردن پیش کرتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور سے، آپ کے مبارک ہاتھ سے اس کو نہر ہونے کا شرف عطا ہو۔ آقا اس کو اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرا اپنی اپنی گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے رہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی میں کیا خوب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، صحرا کے سارے ہرنوں نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ لیے ہیں، اس امید پر کہ کسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکار کے لیے تشریف لائیں گے، وہ اپنے سر بطور نذرانہ پیش کریں گے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن ذوق نعت نعتیہ کلام میں اپنے ذوق کا یوں اظہار کرتے ہیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرور انبیاء حبیب خدا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا، فرمایا اے گھوڑے، جب تک
ہم نماز سے فارغ ہوں تم نے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا. وہ گھوڑا ساکت و صامت کھڑا رہا. سبحان اللہ. نماز کا وقت آیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے اتر گئے. کاش ہمیں بھی توفیق نصیب ہو جائے, ہم سفر میں ہوں, جب نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کریں. اور امیر اہل سنت تو نماز کے اس قدر پابند ہیں کہ آپ اگر کسی دوسرے ملک جانا ہو, بذریعہ جہاز جانا ہو, تو آپ وہ فلائٹ اس ٹائم کی کراتے ہیں کہ اس دوران نماز کا وقت نہ آئے, اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں فلائٹ میں بھی. اللہ ہمیں نمازی بنا دے, پکا نمازی ہم بن جائیں, پکے نمازی ہو جائیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے اترے, گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا. کیا فرمایا, اے گھوڑے جب تک ہم نماز سے فارغ ہوں تم نے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا. اور یہ سن کر گھوڑا بالکل ساکت اور خاموش کھڑا ہو گیا. گھوڑے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی. آپ کہیں گے بھی اس میں کیا عشق مصطفیٰ کا پہلو ہے؟ بھئی یہی تو عشق مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانتا ہے, گھوڑا بھی حکم مانتا ہے. اونٹ پہچانتے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تمنا ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں, اور یہاں نام پر جان بھی قربان ہے اور داڑھی رکھی نہیں جاتی. نام پر جان بھی قربان ہے, نماز پڑھی نہیں جاتی. جان بھی قربان ہے, نعرے زوردار, اور سنتیں نہ سیکھی جاتی, نہ اپنائی جاتی, نہ سکھائی جاتی, نہ دین اسلام کا پتہ, نہ قرآن پڑھنا ہے, نہ سنت کی تعریف پتہ. جان بھی قربان ہے. تو اللہ کرے ہم باعمل عاشق رسول بن جائیں. کاش اس گھوڑے کے صدقے میں ہمیں عشق رسول مل جائے, ان اونٹوں کے صدقے جو آقا کی خدمت میں جلدی جلدی پیش ہو رہے تھے, آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں رکھ رہے تھے کہ آقا ان کو نہر فرما دے. اونٹ کو یاد رکھیں, نہر کرنا سنت ہے. یعنی ان کی جو یہاں پر گردن کی نیچے والی جگہ جو ہے, سینے کے ساتھ جو ملی ہوئی, یہاں پر کوئی نوکدار چھری نیزہ وغیرہ گھونپ کر ان کی رگیں کاٹتے ہیں, جس سے پھر وہ خون بہتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, یہ سنت ہے. تو بہرحال جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے عشق کرتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک دفعہ محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. صدیق اکبر, فاروق اعظم اور ایک انصاری بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اس باغ میں بکریوں کا ریوڑ تھا. انہوں نے جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نور کا مشاہدہ کیا تو بکریاں سجدے میں گر گئیں. اللہ تعالی نے ان بے زبان اور نادان بکریوں کے دل میں بذریعہ الہام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیدا کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان بکریوں سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں. پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے. جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور, منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر. درخت جو ہیں وہ بولتے ہیں, پتھر گواہیاں دیتے ہیں. کیا وہ ہیں محبوب رب مالک بحر و بر, صاحب
دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چڑیاں کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی ہیں. سبحان اللہ. سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم ایک سفر میں حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. دوران سفر ہمارا گزر ایک درخت کے قریب سے ہوا جس میں چڑیا کا گھونسلہ تھا. اس میں اس کے بچے تھے. ہم نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا تو وہ چڑیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرنے لگی. یعنی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کسپنا میں فریاد کرنے لگی. والی بے کساں رحمت عالمیہ وکیل مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چڑیا کے بچوں کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ عرض کی ہم نے. فرمایا اس کے بچے واپس کر دو. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد. ہاں یہی چاہتی ہے ہرنیدہ. ہاں یہی چاہتی ہے ہرنیدہ. اسی در پر شترانے ناشاد گیلائے رنج و عنا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں اور سبحان اللہ آپ سے داد رسی چاہتے ہیں. جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کو فتح کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کا گدھا دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے بات کی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا شرف پایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا یزید بن شہاب. پھر اس نے کہا اللہ تعالی نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے. ان میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی نے سواری کی. مجھے بھی توقع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیں گے کیونکہ میرے دادا کی نسل سے میرے بغیر کوئی اور نہیں رہا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ کے بغیر کوئی نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آنے سے قبل میں ایک یہودی کی ملکیت تھا. جان بوجھ کر میں اس یہودی کو پھسلا دیتا تھا, گرا دیتا تھا. وہ یہودی مجھے بھوکا رکھتا, وہ یہودی میری پیٹھ پر ضربیں لگاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت یعفور, تو یعفور ہے. یعفور کہتے ہیں ہرنی کے بچے کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا. اور یاد رکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چیزوں کا نام رکھا کرتے تھے. اب اللہ کرے ہمیں بھی نام رکھنا بھی یاد رہے اور پھر وہ نام بھی یاد رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو بلاتے تو یعفور کو بھیجتے کہ فلاں کو بلا لاؤ. وہ یعفور سیدھا اسی شخص کے گھر جاتا, اسی صحابی کے پاس جاتا, دروازے پر پہنچتا,
اپنے سر سے دروازے پر ٹکر مارتا. جب صاحب خانہ باہر آتے اشارہ کرتا کہ تمہیں حضور نے یاد فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو یعفور ایک کنویں پر آیا اور فراق مصطفیٰ میں پریشان ہو کر غمزدہ ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. یہ پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ جانوروں پر شریعت نہیں ہوتی، اس کو خودکشی نہیں کہا جائے گا، یہ بے زبان. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تیری رحمتوں سے آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار؟ کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا سگے عطار؟ وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. وہ کیسا انسان ہے جس کو محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ جانوروں سے بدتر نہیں ہے یہ دو ٹانگ کا جانور. نبی سے محبت نہیں، نبی کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے. جانور بھی پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما دے. کیسی محبت؟ ایسی محبت موت آ جائے مگر دل کو نہ آئے آرام، موت آ جائے مگر دل کو نہ آئے آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، دم نکل جائے نہ نکلے الفت تیری، دم نکل جائے نہ نکلے الفت تیری. آمین. اور اعلیٰ حضرت انہی جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے. کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے. کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے. کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا. ایک گو ایک جانور ہے چھپکلی نما اور بہت وہ بڑا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 700 سال سے بھی زائد ہوتی. اس کا دانت نہیں گرتا، دانت اس کے الگ الگ نہیں ہوتی، ایک ہی ٹکڑا ہوتا ہے. خشکی میں رہنے والا جانور ہے. بہقی شریف میں بھی روایت ہے، طبرانی میں بھی، حاکم میں بھی ہے، دار قطنی میں بھی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی محفل میں رونق افروز تھے. سبحان اللہ.
جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ویسے میں نے آپ کو شعر سنایا۔ تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ بنی سلیم قبیلہ کا ایک بدو، ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور آستین میں اس کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ گھر جا کر اس کو خوب بھونے گا اور کھائے گا۔ جب اس نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا، پوچھا کون؟ نے کہا اللہ کے نبی۔ دار قطنی کی روایت میں کہ پوچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو خیال کرتا ہے وہ اللہ کے نبی۔ وہ بدو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نادانی اور جہالت کے باعث اس نے کچھ غصہ باتیں کی اور وہ قتل کی دھمکیاں بھی دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کی یا رسول اللہ دعنی اقتلہ، اے اللہ کے پیارے رسول مجھے اجازت دے اس غصاق کا سر اڑا دوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں حلیم کا کتنا اونچا مقام ہے، یعنی بردباری کا، قوت برداشت کا، ٹالرنس کا۔ اس گفتگو کے بعد وہ بدو حضور کی طرف متوجہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس عرب کے دیہاتی نے اپنی آستین سے گو نکال کر کہا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہ لائے، لات و عزا کی قسم میں ہرگز آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اس گوہ کو بارگاہ رسالت میں سامنے پھینک دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ضب، ایک گو۔ اس گو نے صاف عربی زبان میں کہا جسے سب لوگوں نے سنا اور سمجھا، لبیک وسعدیک یا زین من واف القیامت، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور ارجمندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں، ایک قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من تعبدو، تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ اس گو نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب آگ میں ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ومن انا، میں کون ہوں؟ اس گو نے جواب دیا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوا، جس نے جھٹلایا وہ خائب و خاسر ہوا، یعنی مردود ہوا۔ اس گوہ سے یہ سن کر اللہ کی توحید، رسول پاک کی رسالت، وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گوہ کی شہادت سننے کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔
پھر کہا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو آپ سے زیادہ مجھے ناپسند ہو. اب اس وقت خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں. پھر عرض کی اس وقت میرے جسم کا ہر بال، میرے جسم کا چمڑا، میرا داخل، میرا خارج، باطن، ظاہر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عرب کے دیہاتی کی فصیح و بلیغ باتیں سنی تو کہا الحمدللہ الذی ہداک الی ھذا الدین الذی یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے تجھے اس دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جو دین ہمیشہ غالب و سر بلند ہوتا ہے اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. پھر فرمایا نماز کے بغیر اللہ تعالیٰ دین کو قبول نہیں کرتا. قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نماز قبول نہیں. عرض کی مجھے قرآن سکھائیے. معلم انسانیت، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تعلیم دی. قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کو سن کر عظمت میں بہت بڑی. وہ اعرابی حیران رہ گیا. کہا میں نے کوئی شعر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں سنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رب العالمین کا کلام ہے، شعر نہیں ہے. اگر تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تجھے قرآن کریم کے تیسرے حصے 1/3 کی تلاوت کا ثواب ملے گا. 2 بار تو 2/3 کا ثواب، اور 3 بار پڑھے گا تو پورا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. وہ عربی حیران ہو گیا، کہنے لگا ہمارا خدا بہترین خدا ہے، تھوڑی چیز قبول فرماتا ہے اس کے بدلے میں بڑا اجر دیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ کہا قبیلہ بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ مفلس و تنگ دست کوئی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کی مالی مدد کریں. صحابہ نے عطیات کی بارش کر دی، یہاں تک کہ وہ عربی دولت مند ہو گیا، مالا مال ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعرابی کو ایک اونٹنی دیتا ہوں جو 10 ماہ کی گابھن ہے. گابھن یعنی حاملہ. غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی. اتنی تیز رفتار ہے، اگر آخر میں ہو تو سب سے آگے نکل جاتی ہے، کوئی اور اونٹنی پیچھے سے اس کو مل نہیں سکتی. یہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ بختی اونٹ سے کم ہے، عربی اونٹ سے اعلیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر فرمایا تم نے جو اونٹنی دی ہے اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، کیا اب میں تمہیں اس چیز کی خوبیاں نہ بتاؤں جو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا؟ عرض کی ضرور مہربانی فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ایسی اونٹنی عطا فرمائے گا جو موتیوں سے بنی ہوگی، جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے، جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی، جس کے اوپر ہودج ہوگا، ہودج کے اوپر سندس اور استبرق کی چادریں ہوں گی. وہ اونٹنی تجھے اٹھا کر پل صراط سے اس تیزی سے گزرے گی جس طرح بجلی چمکتی ہے. دنیاوی سعادتیں ملی، اخروی سعادتیں ملی، وہ عربی مالا مال ہو گیا. سبحان اللہ. منگتے تو پھر منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھلا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سبحان اللہ. مالا مال ہو گیا وہ عربی. راستے میں اسے قبیلہ بنی سلیم، اسی قبیلے کے 1000 نوجوان ملے، اونٹوں پر سوار تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نیزہ اور تلوار تھی. عربی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا اس کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. عربی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی اپنی قوم کے بہادروں کو بتایا میں تو ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرایا ہوں. انہوں نے کہا تم گمراہ ہو گئے ہو. معاذ اللہ.
اس اعرابی نے اپنا سارا واقعہ تفصیلاً بتایا. یہ واقعہ سنتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گو سے بات کرنا اور جو واقعہ بیان کیا اس کی برکت سے وہ 1000 نوجوان بیک زبان کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر وہ عرب کے دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا. یہ اونٹوں سے اترے, سب ایک ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کرنے لگے. سبحان اللہ, سب کلمہ پڑھنے لگے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ فرمائیے جس کے ہم تعمیل کریں. فرمایا خالد بن ولید کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جانا. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل عرب یا اہل عجم سے 1000 کے گروہ نے یک بارگی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہو. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں رفعتیں عنایت فرمائی. جن بھی پہچانتے ہیں, انسان بھی پہچانتے ہیں. ہاں, جو سرکش ہیں وہ جھٹلاتے ہیں, جانور پہچانتے ہیں اور آپ سے داد رسی چاہتے ہیں, آپ سے فریاد کرتے ہیں, اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی فریاد رسی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں سچا عشق عطا فرمائے. دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو, دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو, ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو, ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں